خدا کے پاک کلام میں جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس میں 9ویں آیت آپ کے لیے دوبارہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط 12ویں باب کی 9ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے۔ پولس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط 12واں باب اور 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند خدا زمین و آسمان کے خالق اور مالک باپ، بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں۔ تیرے لوگ تیری عبادت اور پرستش کے لیے جمع ہیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایماندار اکٹھے ہیں ان سب کی حفاظت کر، اپنی تمام گرجا گھروں کی یا جہاں کہیں بھی تیرے لوگ عبادت کے لیے اکٹھے ہیں ان مقامات کی بھی حفاظت کر۔ ابلیس اور اس کی ساری قوتیں تیرے لوگوں سے دور رہیں۔ تیرا ادنا خادم تیرے حضور حاضر ہے اپنی ساری کمزوریوں کا اقرار کرتے ہوئے اور یہ جانتے اور مانتے ہوئے کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں۔ تو اپنے پاک روح کی رہنمائی عطا فرما، سننے والوں کو برکت دے، اور یہ فضل عطا کر خداوند کہ ہم نہ محض تیرے پاک کلام کے پڑھنے، سننے یا سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیں، کیونکہ وہی مبارک ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ابلیس اور اس کی ساری قوتیں خداوند تیرے لوگوں سے دور رہیں۔ ہماری پوری توجہ تیری آواز کی طرف ہو اور روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پائیں اور تیرے کلام پر عمل کرنے والے بنیں۔ یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، بیشتر اوقات گھروں میں، کلیسیاؤں میں، گرجا گھروں میں ہم خود بھی بات کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی سنتے ہیں خدا کے فضل کے بارے بات کرتے ہوئے۔ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ سٹیکر بنے ہوتے ہیں، کیلنڈر لگے ہوتے ہیں، ہماری گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے، سٹیکر لگے ہوتے ہیں خدا کے فضل کے بارے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی خدا کے فضل پر غور کیا ہو۔ آج جو کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ خدا کا فضل یعنی اس کی برکات اور اس کی نعمتیں، خدا کے عام اور خاص فضل کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک اور انداز سے جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا فضل جو نعمتوں اور برکتوں کی صورت میں ہم پر ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ پیغام صرف سننے والوں ہی کے لیے نہیں، بطور خادم میرے اپنے لیے یا جتنے لوگوں تک یا جتنے خدا کے خادموں تک بھی میری آواز پہنچے گی ان سب کے لیے بھی، کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر پادری صاحبان بڑے دل لبھانے والے، دل کو خوش کرنے والے پیغامات پیش کرتے ہیں، اور سامعین جو ہیں وہ بڑے
जोश से, तवज्जो से सुनते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, वाह वाह करते हैं, तालियां भी उनके पैगामात पे बजाई जाती हैं। लेकिन आपसे भी और आज अपने हम खिदमत साथियों से भी और अपने आप से ख़ास तौर से गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अगर कलाम मुक़द्दस के मुताबिक देखा जाए कि अगर हम सिर्फ खुदा की बरक़ात यानी वो फजल जो नेमतों या बरकतों की सूरत में हमें मिलता है उन्हीं की मुनादी करते हैं और इसके साथ तंबीह नहीं करते, लोगों को आगाही नहीं देते, तो याद रखिए कि सुनाने वाले कलाम की आधी सच्चाई सुनाते हैं और सुनने वाले भी कलाम की आधी सच्चाई सुनाते हैं। इसलिए ना तो सुनाने वालों को कलाम की आधी सच्चाई सुनाने की ज़रूरत है और ना सुनने वालों को आधी सच्चाई सुनने की ज़रूरत है। और इस तरह मैं अपनी ज़ाती तौर से कह रहा हूँ, अपने ऊपर इसका इत्तलाक करके, कि अगर खुदा के फजल के साथ हम लोगों को आगाह नहीं करते, उन्हें तंबीह नहीं करते, तो फिर हम आधी मुनादी करते हैं खुदा के पाक कलाम की। जैसा मैंने कहा कि हम पूरी सच्चाई नहीं सुनाते बल्कि आधी सच्चाई सुनाते हैं, और खुदा का कलाम कभी भी नहीं कहता कि आधी सच्चाई की मुनादी की जाए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बरक़ात की मुनादी या फजल की मुनादी और तंबीह या आगाही जो है ये आपस में लाज़िम मलज़ूम है। यानी ये नहीं हो सकता कि आप बरक़ात की मुनादी करें, खुदा के वादों की मुनादी करें और लोगों को तंबीह ना करें, या महज लोगों को तंबीह करें, खुदा के वादों, उसके फजल और उसकी बरक़ात की मुनादी ना करें। ये रवैया या ये मुनादी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम हमें ये आगाही देता है कि हम पूरी मुनादी करें। खुदावंद यीशु मसीह ने, रसूलों ने, आप पढ़ के देख लीजिए, जहाँ डांटने की, जहाँ आगाह करने की, जहाँ तंबीह करने की ज़रूरत थी उन्होंने डांटा भी, तंबीह भी की, आगाही भी दी, और जहाँ बरक़ात और वादों का जिक्र था वहाँ उन्होंने वादे भी बयान किए, खुदा के फजल और उसकी नेमतों का भी इजहार किया। अब जो बात कहने लगा हूँ, खुदा ने हमें अपने फजल से, अपनी मेहरबानी से बहुत सी बरकतों से नवाज रखा है। बड़ा फजल खुदा ने हम पर किया है, और आज जो मज़मून है मैं ये बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा का फजल हमारी सोच से कहीं ज़्यादा, खुदा का फजल हमारी सोच से बहुत ज़्यादा है या ज़्यादा, उस सोच तक हम शायद पहुँच भी नहीं सकते। जब आप खुदा के कलाम का दयानतदारी से, सच्चाई से, पाक रूह के ताबे होकर मुताला करते हैं, तो मेरी बात गौर से कान खोल के सुन लें। जब आप खुदा के कलाम का मुताला रूहुल कुद्स के ताबे होकर करेंगे, तो जब कभी भी मैं, आप या कोई खादम या कोई भी शख्स खुदा की किसी नेमत को, उसकी किसी बरकत को, जिसे हम आज फजल कह रहे हैं, खुदा की निस्बत बड़ा बना लेगा, तो ये बुत परस्ती होगी। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं, जब आप खुदा की दी हुई किसी भी बरकत को, वो दौलत हो, औलाद हो, घर हो, या और कोई किसी सूरत में खुदा ने आप पर फजल किया हो, जब आप इनको बड़ा बना लेंगे खुदा की निस्बत,
تو یہ بت پرستی ہے۔ جب میں یہ پیغام تیار کر رہا تھا تو ایک پادری صاحب کی مثال میں نے وہاں پڑھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک بڑا قیمتی تحفہ لے کر دیا، رات ساری دونوں میاں بیوی لگے رہے اس تحفے کو جوڑنے، جیسے ٹرینیں نہیں آتی، یہ جہاز آتا ہے کھلونوں کی صورت میں۔ تو وہ ایک بہت بڑی ٹرین تھی، بڑی مہنگی بھی تھی، تو ساری رات انہوں نے لگا کے دونوں میاں بیوی نے اس ٹرین کو تیار کیا، ٹیبل کے اوپر رکھ دیا، تاکہ بچہ 4 سال کا بچہ جب صبح اٹھے تو وہ آ کے دیکھے گا تو وہ دیکھیں گے کتنا خوش ہے اور اس سے اتنا مہنگا تحفہ ماں باپ نے لے کر دیا۔ اگلی صبح اٹھے، بچے کو نیچے لائے، دکھایا کہ بھئی یہ تیرا تحفہ ہے۔ بچہ بڑا خوش ہوا۔ ابھی باپ اسے تحفے کو ہاتھ لگا کر بتانے ہی لگا کہ یہ اس طرح کام کرے گا، یہ اس طرح، بچے نے کہا نا 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 پاپا اپنا ہاتھ لگاؤ، یہ میرا تحفہ، میں جانوں، میرا کام جانوں۔ بعض اوقات ہمارا خدا کے ساتھ بھی رویہ ایسا ہی ہوتا ہے، ملتا خدا کی طرف سے، جس طرح اس بچے کو ماں باپ کی طرف سے تحفہ ملا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا تو اسی کا، ماں باپ اسی کے لیے لائے تھے نا۔ لیکن بعض اوقات ہماری اولاد اور ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے خدا کی طرف سے دیے ہوئے تحفوں پر اس قدر حق جتاتے ہیں کہ وہ تحفہ ہمارے لیے بڑا ہو جاتا ہے اور خدا کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، جو کچھ خدا نے اپنی مہربانی سے، اپنے پیار سے، اپنے فضل سے ہمیں دیا ہے، اکثر اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرا، وہ روپیہ پیسہ ہو، اولاد ہو یا کوئی اور نعمت یا برکت ہو۔ جب ہم اس تحفے کو اس قدر پیار کرتے ہیں، ایک تو ہم خدا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ تحفہ جو ہے وہ خدا سے بھی ہمارے لیے بڑا ہو جاتا ہے، جو کہ کسی صورت بھی اچھی بات نہیں ہے۔ پیدائش کی کتاب جو بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے، پہلے ہی صفحے پر خدا نے اپنے فضل کا بڑے اعلیٰ انداز میں اظہار کیا ہے۔ لکھا ہے 26ویں سے 28ویں آیت تک پہلا باب اگر ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب کا، تو وہاں یوں لکھا ہے، سنیے ذرا غور سے، خدا اپنے فضل، نعمتوں، برکتوں کا کس طرح سے اظہار کرتا۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ ہم خدا کی صورت اور شبیہ پر بنائے گئے، یہ ہماری طرف سے تھا، یہ بنانے والے کی مرضی تھی۔ اس نے اپنی قادر مرضی سے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، نر و ناری بنایا، اور پھر اپنی مخلوقات پر ہمیں اختیار بخشا۔ یہ خدا نے فضل کیا، یہ خدا نے برکت دی، یہ خدا کے فضل کا پہلا عمل ہم پہلی کتاب اور پہلے ہی صفحے پر دیکھتے ہیں۔ آج ذرا اپنے اوپر غور تو کر کے دیکھیں، آدم اور حوا پر غور کر لیں کہ جو خدا کی صورت اور شبیہ پر بنائے گئے،
کوئی من میں بات نہیں آئی کہ خدا نے تو اس پھل سے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ کتنا بڑا اختیار خدا نے اپنی مخلوق پر بخشا تھا۔ اور پطرس ہمیں بتاتا ہے، یاد دلاتا ہے بلکہ، کہ خدا کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا کہ مسیح مصلوب ہوگا۔ اور آپ کلام مقدس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہم حقدار نہیں تھے پھر بھی خدا نے ہمیں زندگی بخشی۔ آدم اور حوا کے لیے بھی یہی تھا۔ خدا کو معلوم تھا کہ وہ اس اختیار کو جو میں نے دیا کھو دیں گے، پھر بھی خدا نے انہیں اختیار بخشا۔ خدا کو علم تھا کہ کیا ہوگا، پھر بھی خدا نے انہیں برکت بخشی۔ اور دراصل یہی خدا کا فضل ہے۔ خدا کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن پھر بھی اس نے انہیں اختیار بھی بخشا اور دوسری چیزوں پر انہیں اختیار بخشا، اپنا فضل بخشا، نعمتیں بخشی، ٹھنڈے وقت میں ان کے ساتھ رفاقت رکھتا رہا۔ اب خدا کا فضل جو ہے، خدا کا فضل یہ تھا کہ اس نے اپنی شکل و صورت اور شبیہ پر بنایا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، ان کو اختیار بخشا، لیکن ساتھ ایک تنبیہ کی۔ فضل دیکھیں خدا کا، نعمتیں کتنی دی ہیں خدا نے، کتنا بڑا فضل کیا تھا ان پر، لیکن ساتھ تنبیہ کیا کی تھی کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، جس روز تم نے کھایا تم کیا کرو گے؟ مر جاؤ گے۔ یہی آپ کو آج گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم خدا کے وعدے لوگوں کو منادی کرتے ہیں، خدا کی برکات کی منادی کرتے ہیں، خدا کے فضل کی منادی کرتے ہیں، تو ہمیں لوگوں کو تنبیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، لوگوں کو آگاہی دینے کی بھی ضرورت ہے۔ آدم اور حوا کی مثال آپ کے سامنے، نوح کے زمانے میں خدا نے نوح سے کہا تھا، پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 14ویں آیت میں خدا نے نوح سے کہا، تو گوبر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا۔ اور خدا اسے برکت دیتے ہوئے کہتا ہے، تو کشتی میں جانا۔ 6 باب کی 18ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ مطلب کیا تھا کہ تو کشتی میں جانا، یعنی جو طوفان میں زمین پر بھیجوں گا، تو اور تیرا گھرانہ جو تیرے ساتھ اس میں ہوگا، وہ کیا ہوں گے؟ محفوظ رہیں۔ لیکن لوگوں کو طوفان کے بارے تنبیہ کر دے، آگاہی دے دے کہ لوگوں برباد ہو جاؤ گے، طوفان آنے والا ہے۔ اگر میں آپ کو صرف خدا کی برکتوں ہی کی منادی کرتا ہوں اور یہ نہیں بتاتا کہ جس روز یسوع مسیح اپنے جلال میں آئے گا، ہماری عدالت ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس طرح سے جب بھی کلام مقدس میں فضل اور نعمتوں اور خدا کے وعدوں کی بات ہوئی ہے، دونوں ہی پہلو پیش کیے گئے، آگاہی اور تنبیہ بھی ساتھ ساتھ رکھی گئی۔ خدا نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ ملک جس میں تمہیں بھیج رہا ہوں اس کو فتح کرنے دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تم اس ملک کو فتح کرو گے۔ لیکن اس کے ساتھ تنبیہ کیا کی تھی کہ جب تم اس ملک میں پہنچ جاؤ، غیر اقوام کے سے کام نہ کرنا، ان کی بت پرستی سے دور رہنا، ان کی رسموں سے دور رہنا۔ وہاں تمہیں آزمایا جائے گا، ان کے سامنے نہ جھکنا، ان سے بڑا محتاط رہنا، کیونکہ وہ بت پرست ہے۔ ملک دینے کا خدا نے وعدہ کیا، برکت ہے، فضل ہے، لیکن اس کے ساتھ تنبیہ بھی۔ چلیے نئے نامے میں اس بات کو ہم دیکھتے ہیں۔ مسیح خداوند نے یوحنا رسول کی معرفت
انجیل کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں یہ فرمایا تھا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے، خداوند کی آمد کا یہ مقصد تھا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یہ تو ہو گیا خدا کا فضل، اس کی مہربانی، اس کی فیاضی، اس کی نعمت، اس کی برکت۔ لیکن اس کے ساتھ تنبیہ کیا تھی؟ آپ کو پتہ تنبیہ کیا تھی؟ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لے آئے گا وہ بچ جائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ تنبیہ بھی ساتھ تھی نا، اس پر سزا واجب ہو جائے۔ یوحنا رسول کی معرفت جب ہمیں انجیل جو پہنچی ہے، 30 باب کی 16ویں آیت مشہور آیت ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ کثرت کی زندگی دینے تو آیا، اگر کوئی اسے قبول نہیں کرتا تو وہ ہلاک ہوگا، وہ ہلاکت میں جائے گا، اور خدا کا غضب، خدا کی طرف سے سزا اس پر واجب ہوگی۔ لیکن جو اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لے گا، جو اس پر ایمان لے آئے گا، رومیو کے خط کے مطابق اس پر سزا کا ہو نہیں۔ فضل اپنی جگہ، خدا کی برکت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ تنبیہ اور آگاہی بھی خداوند دیتا رہا، جو کہ آج بہت سے لوگ جو ہیں اپنی کلیسیاؤں میں، اپنے چرچز میں منادی نہیں کرتے، ایک ہی پہلو کی منادی کرتے بحیثیت خادم۔ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ پیغام میرے لیے بھی اتنا ہی، دیگر خدام کے لیے بھی اتنا ہی، آپ لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی۔ ہمارا فرض، بلکہ ہم خادموں پر لازم ہے کہ ہم بھی اسی نمونے پر، جس کی مثالیں میں نے آپ کو کلام مقدس میں سے دی ہیں، ہم بھی اسی نمونے پر عمل کرتے ہوئے اپنی کلیسیاؤں میں، اپنے لوگوں میں خدا کے فضل کے بارے سکھائیں، کلیسیاؤں پر خدا کے فضل کا اظہار کریں۔ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں اسی لیے بلایا ہے کہ ہم کلیسیاؤں پر خدا کے فضل کی برکت کو ظاہر کریں، اس کی نجات اور ابدی زندگی کی برکت بیان کریں، اور اس طرح سے کلیسیاؤں کی، اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ خداوند کے ساتھ تعلق اور رفاقت میں ترقی کریں۔ ہم ان کے لیے برکت چاہیں کیونکہ خدا نے ہمیں اسی لیے بلایا۔ لیکن جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اگر ہم صرف یہی منادی کرتے ہیں تو یہ ادھوری منادی۔ خدا کے فضل کے ساتھ ساتھ تنبیہ اور آگاہی بھی بڑی ضروری، کیونکہ خدا نے ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے بھی بلایا ہے۔ جہاں برکت کا پیغام دینے کے لیے بلایا، وہی خدا نے ہم خادموں کو، لوگوں کو تنبیہ اور آگاہی کے لیے بھی بلایا۔ اور آج میں آپ سے بھی اور دیگر خدام سے، اپنے آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ ہم خدا کے انہی احکام کی پیروی کریں، ان گناہوں سے دور رہیں، ان سے گریز کریں، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، یعنی خدا کے فضل کے ایک پہلو کی منادی کریں اور دوسرا پہلو چھوڑ دیں۔ یہ گناہ ہے، یہ خدا کے پاک کلام کی پوری سچائی نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا خدا کے پاک کلام کے خلاف ہے اور اس کے منافی ہے۔ بعض اوقات ہم خادم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو برکت کی نسبت تنبیہ پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ دونوں صورتیں خطرناک ہیں۔ اگر ہم برکت کی منادی نہیں کرتے، محض تنبیہ کرتے ہیں، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے، اور اگر محض برکت کی منادی کرتے ہیں، تنبیہ نہیں کرتے، تو یہ بھی اچھی عادت نہیں۔ ہم خادموں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں وہ کچھ کرنے پر ضد کرتے ہیں یا وہ کچھ کر رہے ہیں جس کا خدا نے حکم ہی نہیں دیا۔
عزیز بھائی اور عزیز بہن، آپ بطور ایماندار اور ہم بطور خادم اگر صرف خدا کی برکات ہی کی منادی کرتے ہیں تو یاد رکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کلیسیا کو محض آدھی سچائی بیان کرتے ہیں۔ آج کل بہت سے لیڈر، بہت سے جو خادم کہلاتے ہیں، سن لیجیے، وہ خوشحالی کی انجیل سناتے ہیں، تنبیہ نہیں کرتے، محض خوشحالی کی انجیل سناتے ہیں۔ اولاد مل جائے گی، گھر مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کلام کی پوری سچائی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آگاہی بھی ضروری ہے، تنبیہ بھی ضروری ہے۔ یہ خوشحالی کی انجیل جو ہے نا، ایمانداری سے پسند نہیں کرتے، اس کو پراسپیرٹی گاسپل کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو نئی ٹرم ہے بے شک آپ نہ سنیں، لیکن میں ان خدام تک پہنچانا چاہتا ہوں جن تک میری آواز پہنچے گی۔ پولیانا اپروچ بھی اس کو کہتے ہیں کہ خدا کے کلام کی آدھی سچائی یعنی خوشحالی کی انجیل ہم سناتے ہیں، اور اس طرح کی انجیل سنانے میں ساری ہماری توجہ جو ہے، جس طرح بہت سارے چرچز میں کر رہے ہیں خدا، صرف خدا کے وعدوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ میں کب کہتا ہوں کہ خدا کے وعدوں کی منادی بری بات نہیں ہے، لیکن خدا کے وعدوں کی نافرمانی، خدا کے حکموں کی نافرمانی اور خدا کے کلام کی نافرمانی کا نتیجہ بھی لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اگر یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے ہو تو کیا ہوگا؟ ہلاکت ہے، اندھیرا ہے، موت ہے، تاریکی ہے۔ اور اگر یسوع مسیح کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو تو خدا کے تمام وعدے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے۔ ہم تو اس لیے خوشحالی کی انجیل سناتے ہیں نا کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، چندے کم ہو جائیں گے، ہماری شہرت کم ہو جائے گی، ہماری کلیسیا کی تعداد کم ہو جائے گی۔ تو خدا کا حکم توڑ کے یا خدا کے کلام کی آدھی سچائی بیان کر کے ہی ہم لوگوں کو قائم رکھ سکتے ہیں یا اپنے چندے قائم رکھ سکتے ہیں، یہ لڑائی کی بات نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ کبھی بھی مجھے ایک بات بتائیے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ مسیح خداوند نے پھر شاگردوں نے جتنی بھی منادی کی، پرانا عہد نامہ دیکھ لیجئے، جب نبیوں نے منادی کی، کیا انہوں نے صرف خدا کے وعدوں ہی کی منادی کی ہے؟ انہوں نے لوگوں کو تنبیہ نہیں کی، انہوں نے لوگوں کو صرف خوشحالی کی انجیل ہی سنائی تھی؟ کبھی بھی صرف آدھی سچائی سنا کر یا خوشحالی کی انجیل سنا کر ہم لوگوں کو نہیں جیت سکتے۔ اسی لیے بہت سے لوگ ہیں جو نام کے مسیحی ہیں، دل ہمارے کیوں تبدیل نہیں ہوتے کہ ہمیں خدا کا خوف نہیں، ہم اندر سے خدا کا خوف نہیں رکھتے، چرچ بھی آتے ہیں، پادری بھی بنتے ہیں، ایلڈر بھی بنتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، کلام پڑھتے، پڑھاتے، سنتے، چلاتے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن زندگی کیوں ہماری تبدیل نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے آدھی منادی سنائی اور آدھی منادی سنی۔ مجھے ایک دیانتداری سے بات بتانا، میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، یہ جتنے اشتہار لگتے ہیں، کوئی ایک اشتہار مجھے دکھا دیجئے جس میں دعا شفاعیہ عبادت کا ذکر نہ ہو۔ جو رسولی باتیں کرتے تھے وہ کتنے اشتہار دیتے تھے، کتنی منادی کرتے تھے جا کے پہلے کہ فلاں دن کنونشن ہوگا، فلاں دن پولس رسول فلاں جگہ جا رہا ہے تو وہاں پہ شفا کی عبادت ہوگی، پطرس فلاں جگہ جا رہا ہے وہاں شفا کی عبادت ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں ہم شفا کے خلاف ہیں؟ شفا کے خلاف نہیں ہے،
لیکن کبھی جو کام رسولوں نے نہیں کیا کہ اپنا ڈنڈورا پیٹیں کہ جی ہم فلاں دن کنونشن کر رہے ہیں، معجزے ہوں گے، بیماروں کو شفا ملے گی، لنگڑے چلیں گے، اندھے دیکھیں گے، بے اولادوں کو اولاد کی خوشخبری ملے گی، ہمارے تو اشتہار ہی یہ رہ گئے ہیں۔ کیا یہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں؟ رسولوں کو تو نہیں پتا ہوتا تھا کہاں ہم جائیں گے، کب کون سا معجزہ رونما ہو جائے، کیونکہ یہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، یہ خدا ان کے ہاتھ میں۔ تو ہم کیا کرتے پھر رہے؟ صرف لوگوں کو خوشحالی کی انجیل سناتے پھر رہے ہیں، اپنے ٹی وی چینلز پر، اپنے اشتہارات پر۔ شفائیہ کے علاوہ کوئی ہمارا اشتہار رہ ہی نہیں گیا، شفا کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے۔ اور میں نے شاید پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا، کرنتھس کی کلیسیا کے نام جو خط ہے، ہم نے دنیا کو اس طرف لگا دیا ہے کہ لوگ اور کسی طرف اپنا دھیان ہی نہ دیں، صرف اسی زندگی میں امید دلاتے ہیں، پھر بھی لوگ مرتے بھی ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کو لگائے ایسی الٹی لائن پہ ہوا۔ غور سے سنیے، کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط 15واں باب 19ویں آیت پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے، اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ کدھر لے گئے ہو لوگوں کو؟ کدھر بد نصیبی کی طرف لے جا رہے ہو؟ انہیں پوری انجیل سناؤ، کلام کی پوری سچائی ان تک پہنچاؤ کہ مسیح میں صرف اسی زندگی میں امید نہ رکھیں، صرف روٹیاں کھانے کے لیے، شفا پانے کے لیے اس کے پیچھے نہ آئیں، اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آؤ، جس کے لیے وہ آیا تھا اس دنیا میں۔ میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی بات، اس طرف لوگوں کو لاؤ۔ بیماری کا کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ کہا کہ آج ایک بیماری آتی ہے، کل دوسری آ جائے گی، پرسوں تیسری آ جائے گی، کسی نہ کسی پھر ایک دن ہم نے جانا بھی ہے اس دنیا سے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ شفا کے لیے دعا نہ کی جائے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن محض لوگوں کو اسی طرف لگا دینا یہ کلام کی پوری سچائی نہیں ہے۔ خداوند کی مرضی کے تابع لوگوں کو کرنا جو ہے یہ کلام کی سچائی ہے۔ خدا کا بیٹا جس کے پاس سارا اختیار ہے، کامل خدا ہے، کامل انسان ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے، بیٹا ہوتے ہوئے، بشریت میں رہتے ہوئے، اتنے دکھ کی حالت میں، جان کنی کی حالت میں، گپ سمنی میں کیا دعا کرتا ہے؟ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل دے، لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا۔ اس طرف کیوں نہیں لوگوں کو لانا؟ صرف لوگوں کو ایک ہی پہلو سکھانا تنہائی؟ دراصل ہم خادم جو ہیں، قصور ہمارا ہی ہے، ہم لوگوں کو وہ سناتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں، جو خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو سنائیں وہ ہم سناتے نہیں ہیں، اپنے چندوں میں کمی کی وجہ سے، اپنی کلیسیا کے تعداد میں کمی کی وجہ سے۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے، اگر صرف لوگوں کو خوشحالی کی انجیل سنائی جائے گی، آدھی سچائی سنائی جائے گی، تو پھر وہی ہوگا جو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے 6 باب کی 26ویں آیت میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ تم نجات لینے کے لیے تو آئے نہیں، تم تو اپنی ضرورتوں کے لیے گرتے آتے ہو، تم تو شفائیہ عبادات میں اپنی ضرورتوں کے لیے جاتے ہیں، اس کی قدرت کے اظہار کے لیے تو تم جاتے ہی نہیں، اس سے نجات پانے تو تم جاتے ہی نہیں، گناہوں کی زندگی ترک کرنے کے لیے تو جاتے ہی نہیں، تو اپنے مقاصد کے لیے جاتے ہو۔ خدا را مہربانی سے سوچیں، لوگوں کو صرف اسی زندگی میں امید نہ دلائیں بلکہ ابدی زندگی کی منادی کرنی چاہیے۔ ابدی زندگی کی منادی فضل کے ساتھ آگاہی کے بغیر یا تنبیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ خدا کا فضل، خدا کی برکات، خدا کی نعمتیں، ان کے ساتھ تنبیہ کی منادی لازم ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں
صرف اسی زندگی میں امید دلانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اپنی زندگی کے لیے آیا تھا۔ اور یاد رکھیے، جب ہم خوشحالی کی انجیل سنا کر لوگوں کو اسی زندگی میں امید دلا کر اپنے پیچھے لگائیں گے تو لوگ اسی زندگی میں مسیح سے امید رکھتے ہیں۔ تو یہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بد نصیبی کی بات ہے۔ یہ بد نصیبی نہ صرف سنانے والوں کی ہے اور نہ صرف سننے والوں کی ہے، بلکہ دونوں کی بد نصیبی ہے اگر اس زندگی میں صرف مسیح سے امید لوگوں کو منادی کرتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، فضل کی جو مکمل تصویر ہے وہ یہی ہے کہ خدا ہمیں برکت دیتا ہے اور ہمیں آگاہی بھی دیتا ہے، اگرچہ وہ جانتا ہے کہ ہم نہیں سنیں گے۔ نوح کے زمانے میں کیا ہوا؟ 120 سال تک خدا منادی کرتا رہا، 120 سال تک اپنے نبی کو استعمال کیا، اگرچہ خدا جانتا ہے سارا کچھ ہماری زندگی، جیسا آدم اور حوا کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ گناہ کریں گے، کیونکہ اس کا علم تو بینائے عالم سے پیشتر سے، لیکن پھر بھی اس نے انہیں برکت بھی دی، انہیں اختیار بھی دی۔ عزیزوں، اگرچہ خدا جانتا ہے کہ ہم نہیں سنیں گے یا اس کی برکات، اس کے فضل اور اس کی نعمتوں کو پورے طور سے نہیں سمجھیں گے۔ دولت کس نے آپ کو دی ہے؟ اولاد کس نے دی ہے؟ یہ گھر کس نے دیے ہیں؟ صحت تندرستی کس نے دی؟ خدا نے نہیں دی۔ تو جب اس کے لیے استعمال ہونے کی بات ہوتی ہے تو ہمارے دل بند، جیبیں بند، باتیں ہمیں بڑھیا، تو خدا کے لوگوں کبھی سوچو تو صحیح، دولت اسی کی دی ہوئی ہے اور اس کو دینی پڑے تو پھر ہمیں جو ہمارا حال ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہی کیا حال ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کے بیاہ شادیوں پہ دیکھ لو کیا حال کرتے ہیں، دیگر ضرورتوں کے لیے کیا حال کرتے ہیں، اور خدا کے لیے جس نے دی ہے اس کے لیے دینی پڑے پھر ہمارا حال کچھ اور ہی ہوتا۔ یہ ہے ہمارا خدا کے فضل کو نہ سمجھنا، ہم پوری سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ ہم خدا کی نعمتوں کے کسی صورت میں حقدار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم پر اپنا فضل کیا ہے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے، اگرچہ ہم اس کے حقدار نہیں۔ حقدار تو تب ہوتے ہیں نا ہم نے بڑے نیک کام کیے ہوتے، بڑے پارسا کام کیے ہوتے، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہوتی۔ کلام مقدس تو کہتا ہے خدا نے اپنا بیٹا اس وقت اس دنیا میں بھیجا جب ہم گنہگار ہی تھے۔ کہاں ہمارا حق بنتا تھا؟ ہم اس کے فضل کے حقدار تھے ہی نہیں، پھر بھی خدا نے ہم پر اپنا یسوع مسیح کے وسیلے سے فضل کیا۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہماری خاطر ہر طرح کا دکھ اٹھائے، ہمارا عوضی بنے، صلیب پر ہماری خاطر مارا جائے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر چلا جائے اور پھر ہماری شفاعت کے لیے باپ کے داہنی طرف جائے۔ ہم کسی صورت بھی اپنے نیک کاموں کے سبب سے خدا کے قہر کو جو گناہ کے خلاف تھا ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ خدا کا قہر ہمارے بھلے کاموں سے یا نیک کاموں سے ٹھنڈا ہو جائے۔ اسی لیے تو اس نے اپنا بیٹا بھیجا تھا جس نے خدا کا سارا غضب، خدا کا سارا قہر ہم نکموں اور گھناؤنوں کی خاطر اپنے اوپر اٹھا لیا تاکہ ہم بچ جائیں۔ یہ جو نیک کاموں پر بھروسہ کرتے ہو نا، سمجھتے ہو کہ جی ہم دعا کر کے، روزے رکھ کے، قربانیاں کر کے تو بڑا خدا پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ سن لیجیے اپنے نیک کاموں کی حیثیت کیا ہے۔ یشعیاء نبی کی معرفت جو کلام ہم تک پہنچا ہے، اس کا 64واں باب اور 6 آیت غور سے سن لیں۔ اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، یہ ہے ہماری حیثیت۔ یسوع مسیح کے بغیر جب اس پر ایمان لے آتے ہیں تو اس کی راست بازی کو پہن لیتے ہیں، پھر ہم ناپاک چیز نہیں رہتے۔ ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری
तमाम रास्तबाजी यानी नेक काम जो है, हमारी तमाम राशबाजी नापाक लिबास की मानंद है। ये है आपके नेक काम। तमाम राशबाजी क्या है? गंदी धज्जी है, नापाक लिबास की मानंद है। पौलुस रसूल की मार्फत इफिसस की कलीसिया को जब खत लिखा गया, दूसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयत में लिखे, तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली, हकदार नहीं है आप। ईमान के वसीले फजल से, नेक कामों के सबब से नजात नहीं मिली, उसके फजल से नजात मिली। और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा की बख्शिश है, जो बयान से बात है। हमारी तमाम राशबाजी नापाक लिबास की मानंद है। और फिर इफिसस की कलीसिया में लिखे, और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। हमारा फख्र हमारे काम बन गए, हमारी नेकियां हमने अपना फख्र बना ली। अजीज भाई और अजीज बहनों, बैलों और बकरों की कुर्बानियां हमें बचा नहीं सकती थी। इब्रानियों के खत के 10वें बाब की 4वीं आयत में लिखे, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। ये सिर्फ खुदा के बेऐब बर्रे का खून ही हमारे गुनाहों को दूर कर सकता था। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए, जान लेना चाहिए कि जो फजल यीशु मसीह की सूरत में हम पर होगा, मैं यकीन जानिए मैं हैरान होता हूँ। ये 12वां बाब जो है, हम तो पता नहीं स्टेज पे या चर्चेस में किस तरह फ़ख्र से क्या क्या बताते हैं। ये है खुदा के लोगों के काम, जो हमने करंथियों का खत दूसरा पढ़ा था 12वां बाब। मुझे फ़ख्र करना ज़रूर हुआ, अगरचे मुफीद नहीं। फ़ख्र कभी मुफीद नहीं होता, लेकिन रसूल क्यों कहता है, बस जो रोया और मुकाशफे खुदावंद की तरफ से इनायत हुए, उनका मैं जिक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, उसका नाम तक नहीं बता। और फिर लिखे, अपने आप पर मैं सिर्फ सिवाय अपनी कमजोरियों पे किसी बात पर फख्र नहीं कर सकता। 5वीं आयत पढ़ के देख लीजिए। मैं ऐसे शख्स पर तो फख्र करूंगा, लेकिन अपने आप पर सिवा अपनी कमजोरियों के फख्र न कहूँगा। जो भी कांटा उसके जिस्म में चबोया गया था, वो इसलिए था कि फूल न जाए, मुकाशों की ज़्यादती के सबब से। ये बात जानने और गौर करने की है कि रसूल ने ये क्यों कहा। सुनिए ज़रा 8वीं आयत में लिखे, जो भी उसके बदन में बीमारी थी, कांटा था, जो मर्जी कह लीजिए, रसूल कहते हैं, इसके बारे मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास की कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी। ये है फजल। 3 बार उसने दुआ की है, खुदावंद ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। रसूल तो नहीं बैठ गया जिद करके, अभी कर अभी कर, मैं तेरा रसूल हूँ, मैं तेरी मुनादी करता हूँ। उसने सारा कुछ उस पर छोड़ दिया। और इसके बाद उसने इस बात के लिए दुआ भी नहीं की, जब खुदावंद की तरफ से जवाब आ गया कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। तो पौलुस तो अपनी कमज़ोरी में खुशी से फ़ख्र करता, ताकि खुदा की कुदरत उस पर छाई रहे। अब भी, मैं भी, हमें इसी राह पर चलना चाहिए। मसीह हमारा नमूना है, बात जो हम चाहते हैं वो नहीं, बल्कि जो तू चाहते। और फिर कभी खुदा की आधी सच्चाई की मुरादी न सुने न करें। पूरी सच्चाई वादों के साथ, खुदा के फजल के साथ तंबीह की मुरादी भी जरूरी है, तंबीह के साथ खुदा के वादों की मुरादी भी जरूरी है। हम शुक्र करते हैं खुदा उनका, उसके पाक कलाम के लिए।
جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ ہلاکت سے بچ جائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ کیا ہوگا؟ ہلاک ہوگا۔ فضل بھی ہے، ساتھ تنبیہ بھی۔ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم کلام مقدس کے مطابق منادی کرنے اور کلام مقدس کے مطابق سننے والے بنیں، اور خداوند ہمیں ایسا ہی اپنا فضل بخشے۔ خداوند سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا فضل بخشے تاکہ ہم آدھی یا ادھوری سچائی بیان نہ کریں بلکہ پوری سچائی سے لوگوں کو واقف کریں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے۔ خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، ہم یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو مہربان خداوند ہے، تو نے اپنے کلام میں جو وعدے کیے وہ سچے ہیں۔ بخش خداوند کہ ہم جتنوں کو تو نے منادی کرنے پر خواہش کیا ہے، جو منادی کا کام تو نے ہمارے سپرد کیا ہے، دیانتداری کے ساتھ اسے نبھا سکیں، تیرے کلام کی پوری سچائی لوگوں تک پہنچائیں، تیرے فضل کی منادی کے ساتھ تنبیہ بھی کریں، آگاہی بھی لوگوں کو دیں، تاکہ بہت سے تیرے بیٹے کو قبول کر کے اپنی زندگی پائیں، ہلاکت سے بچ جائیں۔ اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخش دے۔ جتنے یہاں موجود ہیں جنہوں نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کیا، ان سب کے لیے تیرے شکر گزار۔ جنہوں نے قبول نہیں کیا انہیں بھی قبولیت کا فضل عطا کر، یسوع مسیح کے نام میں۔